السلام علیکم۔ شہر عاشور بائے امت العزیز شہزاد، ایپیسوڈ 9۔ آج صبح سے ہی میرب بہت مصروف تھی۔ پہلے اس نے بطور خاص سائر کے پسندیدہ پکوان تیار کیے، پھر کیک بیک کر کے سجا کر فریج میں رکھا۔ انہی سب تیاریوں میں کب دوپہر ڈلی پتہ ہی نہیں چلا۔ واہ بھی واہ، آج تو کچن سے بڑی مزیدار خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، وقار صاحب نے خوش دلی سے کہا۔ جی بابا، سائر کی برتھ ڈے کی تیاری ہے۔ میرب جو اپنے کمرے میں جا رہی تھی انہیں دیکھ کر ٹھہر گئی۔ مگر اس کی سالگرہ تو کل ہے۔ جی، مگر آج رات 12 بجے ہی کیک کٹوا لیں گے، میرب نے مسکرا کر بتایا۔ ہاں، یہ بھی اچھا ہے۔ تم نے اپنے گھر والوں کو انوائٹ کیا؟ ان کے تذکرے پر میرب کچھ افسردہ سی ہو گئی۔ نہیں، ہم گھر کے لوگ ہی کافی ہیں۔ تمہارے بابا کو بھی نہ جانے بیٹے کے ساتھ جانے کی کیا سوجی؟ ایک ہی تو دوست تھا میرا۔ بے دید نے میرا خیال بھی نہیں کیا۔ یہیں رہتا تو اچھا تھا نا، وہاں وہ خود بھی بیٹھا بور ہی ہو رہا ہے۔ وقار صاحب سے بھی کبھی کبھار ان کی اسکائپ یا فون پر بات چیت ہو جاتی تھی۔ جی بس کیا کہوں، وہ اداسی سے بولی۔ ارے میں بھی کیا ہوں، انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ خواہ مخواہ میں یہ تذکرہ چھیڑ کر تمہیں اداس کر دیا۔ تم جاؤ اپنی تیاری کرو، بلکہ کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتاؤ، وہ اپنی بے عقلی پر تف بیچتے ہوئے بولے۔ نہیں، بس سب کچھ ہو چکا ہے، صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج رات انہیں اپنے کمرے میں کسی نہ کسی طرح 12 بجے تک مصروف رکھنا ہے تاکہ انہیں سرپرائز دیا جا سکے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو میں کر ہی سکتا ہوں، وہ مسکرا کر بولے۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تو وہ لالی کو چائے کے لیے آواز دینے لگے۔ اچھا، تو آج تم اپنا میک اوور کروا کر آئی ہو، بہت خوبصورت لگ رہی ہوگی، آغا نے دلچسپی سے استفسار کیا۔ اس میں کیا شک ہے؟ اجیا نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ وہ تتلی بنی اپنے آپ کو آئینے میں بار بار خوشی و حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا سی محنت نے اس کے چہرے کو ایسی تابناکی بخش دی تھی۔ شک تو خیر کوئی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ اس روئے زمین پر تم سا حسین کوئی نہ ہوگا۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ماورائے حسن کے مالک میری محبوبہ ہے۔ وہ دھیمے سروں میں اس کے کان میں گنگنایا۔ اس کے عارض گلابی تو ہو ہی رہے تھے، دہکنے لگے۔ تمہیں باتیں بہت بنانی آتی ہیں، وہ لجا کر بولی۔ تمہاری غلط فہمی ہے جانے تمنا، میں صرف باتیں ہی نہیں بناتا۔ وہ معنی خیزی سے ہنسا۔ آغا، میری امی اتنی خوش ہوئی ہیں مجھے یوں دیکھ کر کہ مجھے لگا میں نے ان کی بات مان کر ٹھیک ہی کیا، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ آغا اس رومانٹک گفتگو کے بیچ میں خالص ان رومانٹک ہستی کا ذکر سن کر بری طرح بے مزہ ہوا۔ بھائی، انہی کے اصرار پر تو میں نے یہ سب کروانے کی حامی بھری تھی، پھر جب اپنا آپ دیکھا تو مجھے لگا کہ میں نے امی کی بات مان کر بالکل درست کیا ہے۔ پھر امی بھی بہت خوش ہوئیں، بہت، وہ بتانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، اب مجھ سے یوں دور نہیں رہا جا رہا، میں تم سے ملاقات کر کے کچھ سنجیدہ معاملات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مکمل سنجیدگی سے بولا۔ کون سے سنجیدہ معاملات بھائی؟ اجیا نے یوں ہی پوچھا۔ اس کا سارا دھیان اپنی چمکتی سکن، ترشی ہوئی کماندار بووں اور ماتھے پر گری نفیس لٹوں کی جانب تھا۔ کیا تم مجھ سے سنجیدہ ہو؟ اس نے یکلخت پوچھا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ یار، وہ جھنجھلا کر بولا، میرا مطلب ہے شہزادی صاحبہ کہ کیا آپ بندہ ناچیز کے ہمراہ زندگی گزارنے کے لیے واقعی سنجیدہ ہیں؟ آف کورس، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ اب وہ بھی سنجیدہ ہوگی تو پھر شادی کر لیتے ہیں، ویسے بھی میں کچھ روز میں واپس اسٹیٹس جا رہا ہوں۔ آغا، تم جا رہے ہو؟ اس کا دل ڈوب گیا۔ جانا تو ہے یار، ڈیڈ مسلسل مجھ پر خفا ہو رہے ہیں، وہاں کام کا حرج ہو رہا ہے، مگر میں تمہارے چکر میں یہاں ٹکوا ہوا ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ مگر میں کیا کروں گی تمہارے بغیر؟ اس کی آواز رند گئی۔ یار پلیز میچور ہو جاؤ، وہ چڑ گیا اس کے انداز پر۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ شادی کر لیتے ہیں، پھر ساتھ ہی چلیں گے۔ اس کے پاس مسئلے کا حل موجود تھا، مگر ایک دم یوں وہ گھبرا گئی۔ میرے گھر والوں نے کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کی تو؟ اس کے انداز میں اندیشے تھے، خدشے تھے۔ محبت تم نے کی ہے، فائٹ بھی تمہیں کرنی پڑے گی، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اور یوں بھی کیوں مسئلہ کھڑا کریں گے وہ؟ کیا میں ڈیشنگ نہیں ہوں، امیر نہیں ہوں؟ اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا، مگر ان کے نزدیک شاید یہ باتیں قابل اطلاع نہ ہوں۔ وہ شدید ٹینشن میں گر کر پھر سے کمرے میں چکرانے لگی۔ واٹ؟
آج کل تو لوگ یہی کچھ تو دیکھتے ہیں. عجیب ہے تمہارے گھر والے. بلکہ دقیانوسی زیادہ مناسب لفظ ہے. وہ ہلکے سے غصے سے بولا. نہ صرف دقیانوسی بلکہ اپنے نظریات میں انتہا پسند بھی. پتہ ہے امی بتا رہی تھیں کہ ایک مرتبہ. یار تم یہ امی نامہ پلیز آج تو بند کر دو. میں واقعی پریشان ہوں. تمہیں لے کے جانا ہے اپنے ساتھ. وہ بولا. اجیا کو بے حد بری لگی اس کی بات. تاہم اس کی پریشانی بھی بجا تھی. اچھا کچھ سوچتی ہوں. تم اتنے ٹینس مت ہو. اس نے اسے مقدور بار تسلی دی. ذرا جلدی سوچ لو. ہاں میں کرتی ہوں کچھ. تم. اس کی بات ادھوری رہ گئی. دروازہ نہ کر کے میرب اندر داخل ہو رہی تھی. چلو میں بعد میں بات کرتی ہوں. اجیا نے بعجلت کہہ کر فون کاٹ دیا اور قدرے ناگواری سے میرب کو دیکھنے لگی. وہ اصل میں مجھے پوچھنا تھا کہ تم نے گفٹ خرید لیا. وہ اس کی ناگواری بھانپ کر قدرے شرمندگی سے پوچھنے لگی. جی یہ لیں. اس نے اپنے تاثرات چھپا کر ایک ہلکے نیلے لائنوں والے ریپر میں ملفوف پرفیوم اسے سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر دیا. شکریہ تمہارا بہت بہت. سائر کی برتھ ڈے رات میں سیلیبریٹ کرنے کا ارادہ ہے میرا. اس نے گفٹ تھام کر اسے بتانا ضروری سمجھا. اچھا تو پھر. اس کے اجنبی لہجے پر وہ گڑبڑا گئی. تم بابا اور صرف میں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. اس کا انداز ایسا تھا کہ گویا کہہ رہی ہو اب دفع ہو جاؤ. اس لیے وہ مزید کچھ کہے بنا خاموشی سے دفع ہو بھی گئی. اپنے عقب میں اس نے ٹھک سے دروازہ لاک ہونے کی آواز سنی. پتہ نہیں کون سے مسئلے کمرہ بند کر کے سلجھاتی رہتی ہے یہ لڑکی. وہ بڑبڑائی. نہ وہ منحوس انسان شرازی میری زندگی میں آتا نہ مجھے اس کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑتے. خواہ میں اس کے چکر میں پڑی. اچھی بلی زندگی گزر رہی تھی مگر وہ زندگی بھی اچھی بلی کہاں تھی. کم از کم اس گھر میں مجھے نسبتاً سہولیات تو میسر ہیں. وہاں زندگی جی نہیں بس گزاری جا سکتی تھی مگر کم از کم یہاں یہ جھنجھٹ تو نہیں تھا. وہ بیڈ پر چت لیٹی یک ٹک چھت کو گو رہی تھی. اس کا ذہن مختلف سوچوں کے اما جگہ بنا ہوا تھا. پتہ نہیں عین موقع پر کہاں جا مرا. اگر اسی سے شادی ہو جاتی تو ٹھیک تھا مگر جب قسمت ہی میں گہن لگا ہو تو کیا کہا جا سکتا ہے. اسے رہ کر آصف شرازی کا خیال آ رہا تھا. نہ وہ اس کی زندگی میں آتا اسے خواب دکھاتا نہ ہی یہ سب کچھ جو ہو گیا تھا ہوتا. اس کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں تھی. اپنے میکے سے آئے ہوئے بھی اسے مہینہ بھر سے زائد عرصہ ہو چلا تھا. وہ جان گئی تھی کہ اس کا مطالبہ منظور نہیں ہوگا. پھر پہلی بار اس حالت سے گزر رہی تھی. نہیں تو اپنی طرف سے ہی کوئی ٹونا ٹوٹکا کر کے اس جنجر سے چھٹکارا پانے کی تدبیر کر لیتی. ایک مرتبہ بشیرن سے کچھ جاننے کی کوشش بھی کی مگر وہ تو کانوں کو ہاتھ لگا کر یوں بدکی گویا کسی قتل کی منصوبہ بندی میں اسے شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہو. تھک ہار کر وہ قسمت پر سب چھوڑے بیٹھی تھی. پھر جمیل نے بھی بہت سے وعدے وعید کیے تھے کہ یہ دلائے گا وہ دلائے گا اور اس یہ وہ میں گاڑی سونے کے کنگن اور ملک سے باہر گھمانے لے جانے کا اضافہ چندہ نے کر لیا تھا. سو اب دل کی جلن کچھ کم تھی مگر انسان کا دل بھی عجیب شے ہے. جو میسر ہے اس پر راضی نہیں ہوتا. جس کو چاہتا ہے وہ میسر نہیں اور کبھی کبھی تو اس کی چاہت مراد بھر آ جائے تب اس کی قدر نہیں کرتا اور کہیں تو قدر کرتے کرتے اکتانے لگتا ہے اور اکتا کر پھر کسی نئی چاہت میں مبتلا ہو جاتا ہے. قرار اسے دراصل پھر بھی نہیں ملتا. من پسند ڈنر کرنے کے بعد سائر اپنے کمرے میں جا رہا تھا. تبھی وقار صاحب نے اسے پکار لیا اور اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے. میرب چپکے مسکرانے لگی. اجیا کا ذہن اپنی پریشانیوں میں لگا ہوا تھا. لالی سے برتن وغیرہ سمیٹنے اور سائر اور وقار صاحب کو چائے کافی پہنچانے کا کہہ کر وہ تیار ہونے کمرے میں چلی آئی. ابھی 10:30 بجے تھے. اس کے پاس کافی وقت تھا. کچھ وقت یوں ہی گزار کر وہ تیار ہونے لگی. آج کے دن میرب نے ڈل گولڈن اور مہندی کلر کی خوبصورت چنری کی بنگالی ساڑی باندھنے کا ارادہ کیا تھا. یہ ساڑی سائر انگلینڈ سے اس کے لیے لایا تھا. ساڑی باندھ کر اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا. بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر صرف آگے سے بال لے کر سنہرے کیچر میں جکڑ لیے. زمرد کا لاکٹ سیٹ پہنا. ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے وہ بہت خوبصورت بہت مکمل لگ رہی تھی. اپنے اوپر پرفیوم سپرے کرنے کے بعد اس نے ٹائم دیکھا. 11:15 ہو رہے تھے. وہ گفٹ اٹھائے باہر چلی آئی. شریف سے کہہ کر منگوایا سرخ گلابوں کا بکے اس نے اسٹڈی سے اٹھایا اور لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر دونوں چیزیں لا کر رکھ دیں. پھر کیک نکال کر لائی اور خوبصورت ریبن لگی چھری اس کے برابر میں رکھ کر اجیا کو بلانے گی. اجیا معمول کے حلیے میں تھی.
اس نے اپنے کٹے بال پننے لگا کر چھپا رکھے تھے کہ مبادہ کوئی پوچھ گچھ کرنے بیٹھ جائے۔ اس کا چہرہ تو خیر پہلے ہی کھلا پھول تھا، اس لیے چہرے کی وگڑائی سے کچھ خاص قابل توجہ فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ بے دلی سے ایک گفٹ شاپر پکڑے ہوئے تھی۔ جو ہی 12 بجے میرب نے لاؤنج کی ساری بتیاں بجھا دیں اور لالی کو حکم دیا کہ جب سائر لاؤنج میں آئے تب وہ لاؤنج روشن کر دے۔ اسٹڈی میں سجے قدیم طرز کے گھڑیال نے 12 بجائے۔ 2-1 منٹ کا انتظار کرنے کے بعد وقار صاحب سائر کو لیے لاؤنج میں چلے آئے۔ یہ اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے لاؤنج میں؟ سائر کی سنجیدہ آواز اندھیرے میں ابری۔ حیرت ہے بھائی، وقار مصنوعی پن سے بولے۔ تبھی ایک کھٹکے سے لاؤنج روشنی میں نہا گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، میرب گنگنائی۔ اجیا نے احسان کرنے والے انداز میں ساتھ دیا۔ وقار مسکرانے لگے۔ انہوں نے سائر کو گلے لگا لیا۔ سالگرہ مبارک ہو بیٹے، اللہ پاک تمہیں دونوں جہاں کی لاتعداد خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ انہوں نے اس کا روشن ماتھا چوم کر نم آنکھوں سے دعا دی۔ چلاؤ کیک کاٹو، تمہاری بیوی نے بڑی محبت سے بنایا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر اسے لیے ٹیبل تک آئے۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر میرب کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ میرب کی آنکھوں میں قندیل روشن تھی، مگر سائر کی آنکھیں انگارہ بن گئی۔ ان تینوں کی تالیوں میں سائر نے کیک کاٹا۔ یہ لے بھائی آپ کا گفٹ۔ اجیا نے سائر کو شاپر تھمایا اور کیک چکھے بنا ہی گویا تقریب اکتا کر اندر بھاگی۔ وہ آج کل وقار کا سامنا کرنے سے گریز کرتی تھی۔ وقار نے بھی خوبصورت رسٹ واچ اسے دی۔ تھوڑا سا کیک چکھا اور واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لالی اپنا حصہ وصول کرنے کے بعد سامان سمیٹنے لگی۔ سائر اٹھا، بنا کچھ کہے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میرب نے بکے اٹھایا، گفٹ سنبھالا اور اس کے پیچھے چل دی۔ وہ بڑے خوش کن خیالات میں گھری ہوئی تھی، لبوں پر دھیمی دھیمی مسکان سجائے۔ وہ سہج سہج قدم اٹھا رہی تھی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے اڑاتا سائر دیوانوں کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ میرب کی دہشت کے ماری چیخ نکل گئی۔ اس نے سرخ گلابوں کو نوچ کر پھینک دیا۔ گفٹ چپٹ کر دیوار پر دے مارا۔ اس کے بال پکڑ کر ہذیانی انداز میں غرایا۔ آوارہ عورت، کیوں پہنا ہے تو نے یہ بے ہدا لباس؟ جواب دے۔ وہ اس کے بال پکڑ کر جھٹکے دینے لگا۔ مارے تکلیف کے وہ بلبلا کر رو دی۔ میرے بال چھوڑے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کرلائی۔ تکلیف تو تجھے اب ہوگی، کس لیے کر رہی ہے تو اپنے جسم کی نمائش؟ تیری کون سی حس کو تسکین مل رہی ہے بتا؟ وہ جنگلیوں کی طرح اس کی ساڑی کا پلو کھینچ کر بولا۔ پلو پن سے اٹکا ہوا تھا، یوں کھینچنے سے پھٹ گیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز ہوش کریں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ ہوش میں تو میں تجھے لاؤں گا۔ تو نے کیا سمجھا مجھے بغیرت، جو میں چپ چاپ تیری بے ہدگیاں برداشت کرتا رہوں گا؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا ساری عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ اپنی خواہشات کی غلام تو میری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتی ہے، مگر میں بے وقوف نہیں ہوں۔ تم نے مجھے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ وہ جو بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے روتی ہوئی اس کا یہ پاگل پن دہشت سے دیکھ رہی تھی، لڑکھڑا کر پیچھے گری اور ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئی۔ ایک خوبصورت دن کا بدصورت اختتام ہو گیا تھا۔ سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، آنکھوں میں لگتا تھا گویا کسی نے مرچیں ڈال دی ہوں۔ پوری رات روتے روتے گزر گئی تھی۔ کیا تھا جو وہ بے ہوش ہی رہتی، مگر اس ظالم نے اسے بے ہوش بھی نہ رہنے دیا۔ ہوش میں لا کر خود کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ صبح کہیں جا کر روتے روتے ذرا کی ذرا آنکھ لگی، جو نامعلوم احساس کے تحت کچھ دیر بعد کھل بھی گئی۔ وہ دشمن جاں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرت کے وجود میں دوڑتی اذیت دو چند ہوگی۔ اتنی ذلت، ایسا وحشیانہ سلوک۔ وہ اپنی نگاہوں میں ہی گر گئی تھی۔ وہ تو صرف اسے بھرپور توجہ دینے، اپنی محبت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ اس آدمی کے سینے میں دل ہی نہیں تو دوسروں کا احساس کہاں سے ہوگا؟ یہ شخص ایک پتھر ہے جس سے سر ٹکرا کر میں پاش تو ہو سکتی ہوں، مگر اپنی محبت سے اسے تراش نہیں سکتی، اپنے حسن سلوک سے اسے موم نہیں بنا سکتی۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ دیکھیے تو مجھے، جسے آپ نے کبھی غصے میں ڈانٹا تک نہیں، آج اس کے ساتھ کیسا بے رحمانہ سلوک کیا گیا ہے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ وہ اسے نظر انداز کیے تیار ہوتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے کمرہ بھور کر گیا۔ وہ اس کے جانے کے بعد اپنے بکھرے منتشر وجود سمیت اٹھی، دیر تک شاور کے نیچے کھڑی رہی، مگر ایک عجب سی ذلت و سبکی کا احساس تھا جو دھل ہی نہیں رہا تھا۔
کچھ دیر بعد نکلی اور اسٹڈی سے وقار صاحب کا لیپ ٹاپ لے کر اپنے روم میں لوٹی۔ فون پر اس نے ابراہیم صاحب کو اسکائپ پر آنے کا پیغام دے دیا تھا۔ جو ہی وہ سامنے آئے وہ بنا کچھ پوچھے بنا کچھ کہے بے ساختہ رو دی۔ کیا ہوا میرو؟ میری جان، سب خیر تو ہے؟ انہوں نے انجانے خدشوں میں گر کر بے قراری سے پوچھا۔ کیوں چلے گئے بابا آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے؟ وہ بلک کر بولی۔ میری بیٹی خدارا خاموش ہو جاؤ، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ اتنی صبح سویرے کیوں مجھے بلایا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ان کا چین و قرار سے یوں تڑپتے دیکھ کر لٹ گیا تھا۔ وہاں سب ٹھیک ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ سارے سے جھگڑا ہوا ہے؟ وہ اندازے لگاتے رہے۔ کچھ نہیں ہوا، بس مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ ملتجی ہوئی۔ پلیز۔ مگر بیٹا ایسے کیسے؟ اب گھر بار والی ہو، تم پر ذمہ داریاں ہیں، سمجھداری سے کام لو۔ وہ آسان سے اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو پاکستان آ جائے، میں کچھ دن آپ کے پاس گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ مصر ہوئی۔ بیٹا، ابراہیم صاحب اس کے مسلسل اصرار پر کچھ پریشان سے ہو کر بولے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو کبھی اتنی ضدی نہیں تھی۔ میں اکیلا نہیں آ سکتا، یہاں آ کر میرے گھٹنے جواب دے گئے ہیں، بغیر سہارے کے چلنے پھرنے سے معذور ہوں۔ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے بابا۔ وہ سسکنے لگی۔ میرو بیٹے، اپنے بابا کی برداشت کا امتحان مت لو یوں رو کر۔ وہ نمناک ہوئے۔ تم جانتی ہو میں تمہیں اور عاشر کو ذرا سے بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تب اسے ایک دم خیال آیا، بابا ضعیف ہیں اور دل کے مریض بھی، اس کے یوں ان کے سامنے ضبط کھو کر رونا بلکنا کسی طور مناسب نہیں، مگر کیا کرتی، وہ بھی اپنی جگہ مجبور تھی۔ اس وقت کسی بہت ہی اپنے کی گود میں سر رکھ کر سارے دکھ درد اسے سنانے کو جی چاہتا تھا، مگر اپنے زخم انہیں کہاں دکھا پائی تھی، وہ دکھا بھی نہیں سکتی تھی کہ انہوں نے بہت مان اور اعتماد کے ساتھ اپنے دوست پر بھروسہ کر کے اپنی نازک سی بیٹی اس کے حوالے کی تھی، اور جب مان اور اعتماد ختم ہو جائے تب تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا، جیسے اس کے اندر نہیں بچا تھا۔ مگر وہ یہ خالی پن انہیں نہ دکھا سکتی تھی، نہ اس میں حصے دار ہی بنا سکتی تھی۔ سوری بابا، میں نے بلا وجہ آپ کو پریشان کیا یوں آدھی رات کو، وہ بے حد شرمسار لہجے میں بولی اور اپنی سسکیاں اپنے اندر دفن کرنے کی صحیح لا حاصل کرنے لگی۔ کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ فکر مند تھے۔ نہیں، بس بہت یاد آ رہی تھی آپ کی۔ اس نے بات گھمانا چاہی۔ یا تو میں اور عاشر بھی تمہیں پل پل کرتے ہیں بیٹا، عاشر کا کانٹریکٹ ختم ہوتے ہی ہم آ جائیں گے، تم سنبھالو اپنے آپ کو، بلکہ ایسا کرو کچھ دنوں کے لیے ماریا بیٹی کے گھر ہے، وہ بھی تو تمہارا میکا ہے۔ ہاں دیکھتی ہوں۔ ریلی سوری بابا، میں نے آپ کو پریشان کر دیا نا؟ ہرگز نہیں میری جان، کچھ دیر میں بس جاگنے ہی والا تھا۔ انہوں نے اس کی شرمندگی زائل کرنے کو کہا۔ اچھا پھر خدا حافظ، عاشر کو میرا سلام کہیے گا، وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے، چھٹی کے روز بات کر لینا اس سے بھی۔ اوکے۔ وہ کہہ کر سرحد سے آف لائن ہو گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر بے آواز رونے لگی۔ کیا کروں میں، کچھ سمجھ نہیں آتا، یا اللہ تو ہی کچھ راز سجھا دے، دی بنی۔ دوسری جانب ابراہیم صاحب تاحال متفکر بیٹھے تھے۔ نہیں، کچھ بات تو ہے، کیسی بجھی بجھی اور بے حال لگ رہی تھی میرو، مجھے فاروقی سے بات کرنی ہی ہوگی، انہوں نے حتمی انداز میں سوچا۔ دن بوجھل اور راتیں بے کیف تھیں، اوپر سے اس کی حالت، اس کا مزاج دن بہ دن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ جمیل اس کا ہر ممکن خیال رکھ رہا تھا، اس کی ہر فرمائش خواہ بے تکی ہی ہو پوری کر رہا تھا، مگر اس کی بیزاری تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یوں ہی 7 ماہ گزر گئے۔ ایک روز اس کا جی اتنا گھبرایا کہ سر شامی کالونی کے باغ میں چہل قدمی کی غرض سے نکل گئی۔ اس کے بعد اس نے یہ معمول بنا لیا، جمیل کو پتہ چلا تو اس نے بشیرن کو ساتھ لے جانے کی تاکید کی۔ وہ ان دنوں اپنے کاروبار میں دن رات مصروف تھا، وہ محنت کر رہا تھا، اسے چندہ کو خوشیاں دینی تھی، وہ ساری فرمائشیں پوری کرنی تھی جو وہ وقتاً فوقتاً کرتی رہی ہے۔ چندہ کو پرتعیش زندگی چاہیے تھی اور اس کے لیے بہت سا پیسہ درکار ہوتا ہے، اور بہت سا پیسہ بہت سی محنت سے آتا ہے، سو وہ محنت کر رہا تھا۔ اس شام بھی وہ حسب معمول باغ کے لیے نکلی۔ بشیرہ نے ساتھ چلنے کا کہا تو اسے دھتکار دیا۔ وہ دھیمی چال چلتی ہوئی اپنی مخصوص بینچ پر آ بیٹھی اور باغ میں ہوئی رونق دیکھے گئی۔ تبھی کوئی خاتون اس کے نزدیک بینچ پر آ کر بیٹھی۔ ہیلو، انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونکی اور انہیں دیکھا، وہ ایک ادیڑ عمر کی خاصی ماڈرن سی خاتون تھی۔ ہیلو، وہ بھی جواباً بولی۔ کون سا منتھ ہے؟ اس نے ناگواری سے جواب دیا۔
اسے عورتوں کی اس طرح کے سوالات بے حد برے لگتے تھے۔ اوہ، بہت کم عمر لگتی ہو، کیا عمر ہے تمہاری؟ اب انہوں نے اپنے کندھے تک آتے براؤن بال بینڈ سے آزاد کر لیے تھے۔ 19 سال۔ اسے ان کا سوال نامہ زہر لگ رہا تھا۔ اتنی کم عمر میں شادی کیوں کر لی؟ اوہ، سمجھ گئی، لو میرج۔ انہوں نے یوں سر ہلایا گویا سمجھ گئی ہو۔ جی نہیں، ارینج میرج۔ اس نے ان کی غلط فہمی فی الفور رفع کی۔ ہائے نہیں، ایسی کیا افتاد آن پڑی تھی جو تمہیں اتنی کم عمری میں بیاہ دیا؟ وہ افسوس کرنے لگی۔ آپ کی تعریف؟ چندا نے چڑھ کر پوچھا۔ پومی مسرت سے بتایا۔ اچھا تو پومی آنٹی، آج کیا پہلی مرتبہ آئی ہیں آپ یہاں؟ آپ کو پہلے تو نہیں دیکھا۔ اس نے وقت گزارے کے لیے اب ان سے سوالات شروع کر دیے۔ ہم ابھی کراچی سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ تو ایویں ہے، ہمارا تو گھر بن رہا ہے گلبرگ میں، کچھ روز میں وہیں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ تفاخر سے بولی۔ ان کے اس علاقے پر ناک بون چڑھانے پر چندا کا منہ بن گیا۔ کراچی میں کہاں رہتی تھی؟ اس سوال پر وہ ایک لہجہ رکی، پھر بولی، نرسری کے علاقے میں۔ دراصل میرے شوہر ٹی وی پر جاب کرتے تھے پہلے۔ سچ؟ اتنی محنت اور معاوضہ کچھ خاص نہیں؟ پھر وہ تو میری قسمت سے۔ باٹلی والا صاحب کی نظر ان پر پڑ گئی۔ کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ چندا کے کان کھڑے ہو گئے۔ انوار حمیدی۔ نام تو تم نے یقیناً سنا ہوگا، وہ تیقن سے بولی۔ اور یہ نام یقیناً چندا نے نہیں سنا تھا، مگر اخلاقیات بھی کچھ چیز ہے آخر۔ ہاں کیوں نہیں، وہ تو خاص مشہور ڈائریکٹر ہیں، وہ بولی۔ ڈائریکٹر تو خیر نہیں ہے، وہ کچھ ہلکی ہو کر بولی۔ اسسٹ کرتے ہیں؟ ویسے اصلی کام تو سارا اسسٹنٹ ہی کرتے ہیں، ڈائریکٹر تو صرف منہ چلانے اور چیخو پکار کرنے کے سوا کرتا ہی کیا ہے؟ چندا نے کہا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، وہ بہت خوش ہو کر بولی۔ ساری محنت تو کرے، اسسٹنٹ اور کریڈٹ لے جاتے ہیں ڈائریکٹر۔ اس لیے تو حمیدی صاحب خود ڈائریکشن کا سوچ رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تم بہت خوبصورت ہو، بالکل کسی فلمی ہیروئن کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ وہ لگوڑ ماریاں تو یوں ہی سی ہوتی ہیں، سارا کمال میک اپ کا ہوتا ہے۔ آپ مذاق کری ہیں، وہ انکساری سے بولی۔ بناوٹی انکساری؟ ارے بالکل نہیں، انہوں نے کہا۔ تم مجھے بہت پیاری لگی، تبھی تم سے بات کی، ورنہ تو میں یوں ہی ہر کسی سے بات شروع نہیں کر دیتی۔ آخر کو اتنے بڑے نامی گرامی آدمی کی بیوی جو ہوں، وہ متکبرانہ لہجے میں بولی۔ جی ٹھیک کہا۔ چندا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ سے مل کر ازحد خوشی ہوئی۔ وہ سامنے میرا گھر ہے، کسی وقت تشریف لائیے۔ ضرور، مجھے تمہارے گھر آ کر خوشی ہوگی۔ پھر وہ دیر تک یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، اور یوں چندا کی روکھی پھیکی زندگی میں ایک رنگ برنگ کردار کی آمد ہوئی۔ پومی جیسا نام، ویسے ہی شخصیت اور ویسے ہی کام۔ وقار بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، تبھی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا ان کا فون بجا۔ انہوں نے چونک کر کتاب نشانی لگا کر بند کی اور راکنگ چیئر سے اٹھ کر فون تک آئے۔ اسکرین پر ابراہیم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ابراہیم صاحب بمشکل تمام کچھ گھنٹے ہی اپنی فکر مندی اور تشویش کو دبا پائے تھے، وہ بھی اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ شاید پاکستان میں ابھی سب جاگے نہ ہوں۔ خود تو وہ خیر رات کے اخیر پہر سے جاگ رہے تھے۔ میرو کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ نظر انداز کر پاتے۔ ہیلو، کیسے ہو بھائی ابراہیم؟ بڑے دنوں بعد یاد کیا۔ وہ خوشی سے کھل گئے۔ السلام علیکم وقار، کیا حال ہے تمہارا؟ وہ نسبتاً سنجیدگی سے بولے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہے بھائی ہم تو، تم سناؤ اپنی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئے۔ سائر اور میرو کیسے ہیں؟ انہوں نے نہ جانے کیوں سوچتے متعت لہجہ اختیار کیا۔ الحمدللہ، دونوں خیریت سے ہیں۔ کل سالگرہ تھی سائر کی، میرو بیٹی تمہیں بہت یاد کرتی رہی، انہوں نے بتایا۔ ابھی جاگی نہیں، جاگے گی تو تمہاری بات کروا دوں گا نیٹ پر، شکل دکھا دینا بچی کو۔ وقار، وہاں سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی انہیں آج صبح کا واقعہ بتا نہ پائے۔ ارے بھائی ہاں یار، تم کیوں اتنے متفکر ہو رہے ہو؟ تمہاری بیٹی بہت خوش، بہت مطمئن ہے یہاں، چاہو تو اس سے خود پوچھ کر دیکھ لو، مجھ پر تو شاید تمہیں یقین نہ آئے۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولے۔ خوش اور مطمئن؟ ابراہیم نے دل میں دہرایا۔ مگر نہ ہی وہ مجھے خوش لگ رہی تھی، نہ ہی مطمئن۔ مگر یہ وقار کیا کہہ رہا ہے، میں کس پہ یقین کروں؟ وہ مزید بے چین سے ہو گئے۔ ارے یار، کیا خاموش رہنے کے لیے فون کیا ہے؟ اور کیسا ہے عاشق؟ پھر کب آ رہا ہے پاکستان؟ ہاں سب ٹھیک ہے، دیکھو کب آتا ہوں۔ چلو یار ابھی رکھتا ہوں، پھر بات کروں گا۔ انہوں نے مزید بنا کچھ سنے کہے فون رکھ بھی دیا۔ جسے کیا ہو گیا؟ لگتا ہے تنہائی سہتے سہتے بڈھا خپتی ہو گیا ہے۔ انہوں نے سر جھٹک کر ہنستے ہوئے فون رکھا۔
اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر کتاب اٹھا لی۔ جو میرب پہ گزری تھی اس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ میرب کے لیے اس قدر پریشان کیوں تھا؟ شاید دور ہے نا، اس لیے۔ اور یوں بھی بیٹیوں کے معاملے میں تو والدین کے دل ہمیشہ ہی غیر مطمئن رہتے ہیں۔ میری اجیا جب رخصت ہوگی تو نہ جانے میرا کیا حال ہوگا۔ وہ مسکراتی مگر نم آنکھوں سے سوچے گئے۔ کتاب انہوں نے ایک مرتبہ پھر بند کر دی تھی۔ کیا بات ہے گڑیا، جب سے تو آئے ہے کچھ پریشان سی ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ گل نے چائے کے کپ تپائی پر ٹکا کر خود بیڈ پر اجیا کے نزدیک جگہ سنبھالی۔ نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ نہ جانے کون کون سی سوچیں تھیں جو اس وقت ذہن میں چکرا رہی تھیں۔ اچھا، تو تم نے پھر کیا سوچا آگے کے بارے میں؟ گل اپنا کپ اٹھا کر دانستہ سرسری انداز میں پوچھنے لگی۔ آگے کیا سوچنا امی، فی الحال ایسے ہی ملنا ٹھیک ہے، یوں بھی کچھ دنوں میں میری شادی ہو جائے گی، پھر مجھے ڈیڈ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، میں آپ سے اعلان مل سکوں گی۔ اس کی نگاہیں ہاتھ میں پکڑے سیل پر تھیں۔ دھڑ دھڑ دھڑم۔ گل ششدر نگاہوں سے اسے دیکھے گی۔ اس کے ارادوں کی فلک بوز عمارت خود اس پر گر پڑی۔ تو تمہاری شادی ہو رہی ہے، مگر کس سے؟ اس نے کپ واپس رکھ کر بے یقینی اضطراب سے استفسار کیا۔ وہ اجیا نے نگاہیں فون سکرین سے ہٹا کر اس سے دیکھا۔ میری فرینڈ ہے نتاشا، اس کا بھائی مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، بہت ڈیشنگ ہے، اسٹیٹس میں اپنا بزنس کرتا ہے۔ اس کے تابناک چہرے پر شرم و حیا جھلک رہی تھی۔ مگر تم نے کبھی بتایا نہیں، اس کی آواز سے گہرا صدمہ جھلکتا تھا۔ امی، موقع ہی نہیں ملا، مگر اسے آپ کے متعلق سب معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ وہ ہکلانے لگی۔ بھئی یہی کہ آپ میری والدہ ہیں اور میں آپ سے ملتی رہتی ہوں۔ اجیا نے گل کے گلے میں بازو حمائل کرتے ہوئے سرخوشی سے کہا۔ مگر تمہیں اتنی جلدی کسی پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ناراضی سے بولی۔ اتنی جلدی کہاں امی؟ وہ اس کی بات پر پریشان ہو کر بازو ہٹا کر پرے کھسکی۔ میں تقریباً 6 مہینے سے جانتی ہوں اسے، اس کی فیملی سے بھی واقف ہوں۔ 6 ماہ میں صرف کسی سے جان پہچان کی جا سکتی ہے، دوستی نہیں، اور تم تو اعتبار کر بیٹھی ہو۔ وہ چبھتے لہجے میں بولی۔ وہ ہے ہی ایسا کہ اعتبار کرنے کو دل چاہتا ہے، اور پھر میں اس کی کس بات پر شک کروں؟ میں نے ان 6 ماہ میں اس سے بہت بار ملاقات کی ہے، اس نے کبھی کسی عامیانہ پن کا مظاہرہ نہیں کیا، مجھ سے بیجا فرمائش نہیں کی، اور اب تو وہ مجھ سے سیدھا شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ وہ اس کا بھرپور دفاع کر رہی تھی۔ مرد کو پہچاننے کے لیے صرف یہی باتیں کافی نہیں ہوتی، گل نے بتانا چاہا۔ سارے مردوں کا پتہ نہیں امی، مگر میں آغا کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، اور میری پیاری امی، اس کی طرف سے دل میں خدشات مت لائیں، وہ بہت نائس ہے، میں بہت جلد اسے آپ سے ملوانے لے کر آؤں گی۔ وہ گل کے دونوں ہاتھوں تھام کر لجاجت سے بولی۔ اتنے سالوں بعد ملی ہو، ابھی تو دل کی پیاس بھی نہیں بجھی تھی، تم تو پھر دور جا رہی ہو۔ اس نے اجیا کے ہاتھ جھٹک دیے اور اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس کے انداز پر اجیا حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ یکدم ہی پریشان ہو کر بولی۔ اسے شادی سے منع کر دو فی الحال، وہ اسے دے کر بولی۔ وہ بالکل نہیں مانے گا، اس نے قطعیت سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں اس کی اتنی پرواہ ہے، اور اس بے بس خالی دامن ماں کا خیال نہیں؟ وہ سسکی لے کر رو پڑی۔ امی امی، وہ عالم مستراب میں یکدم اٹھ کر اس تک آئی اور اسے کندھوں سے تھام لیا۔ پلیز روئیں مت، میں کرتی ہوں کچھ۔ اجیا نے چندا کے آنسو اپنی پوروں میں سمیٹ لیے۔ دیکھو، میں تمہاری دشمن نہیں، تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، اور یوں بھی تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا باپ تمہیں پسند کی شادی کرنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ دقیانوسی خیالات کا حامل شخص تمہیں زندہ گاڑ دینے کو ترجیح دے گا، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ اس بات کا خدشہ تو مجھے بھی ہے، وہ اگر کچھ نہ بھی کہے، مگر سائر بھائی، اس کے آنکھوں میں سائر کا میرب کے ساتھ روا رکھا گیا سلوک گھوم گیا، اسی لیے کہہ رہی ہوں فی الحال اس قصے کو چھوڑ، یہ نہ ہو کہ اس کی ذہن میں آ کر تمہاری شادی فٹافٹ یہ لوگ کہیں اور طے کر دے۔ ہمارا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، عورت چاہے جتنی بھی محفوظ ہو، بلاخر کمزور پڑ ہی جاتی ہیں ان معاملات میں، وہ گہرے لہجے میں بولی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اجیا یکدم ہی ڈھیلی پڑ کر بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ فی الحال اس بات کو رہنے دو اور اپنی پڑھائی مکمل کرو، اور دیکھو تمہاری باتوں میں ہماری چائے بھی ٹھنڈی ہوگی، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ اس نے ٹرے اٹھائی۔ آپ پیئیں، میں چلوں گی۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا بیٹی، فی امان اللہ۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ ڈھیلے ڈھالے قدم اٹھاتی اجیا کوریڈور میں چلتی چلی جا رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے گل نے ہذیانی کے حقہ لگایا۔
میں اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گی، اس نے اپنا عزم دہرایا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ سچ بڑا ظلم ہوا تمہارے ساتھ، پومی اپنے ٹائٹ پم بالوں کو جھٹکا دے کر ازحد تعصب سے بولی۔ وہ اس وقت چندا کے گھر کے لاؤنج کے صوفے پر براجمان تھی۔ سامنے کے صوفے پر چندا پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ گود میں کٹی ناشپاتیوں کی پلیٹ تھی اور زبان پر اپنے ساتھ بیتے واقعات۔ پومی اور چندا کی دوستی روز افزوں ترقی کر رہی تھی۔ بس نصیب کی بات ہے، وہ ملول ہوئی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ پومی نے سیدھا ہاتھ نفی میں ہلایا۔ انسان چاہے تو ذرا سی کوشش سے نصیب بدل بھی سکتا ہے۔ مجھے اب ان باتوں پر یقین نہیں رہا، وہ بیزاری سے بولی۔ نہیں چندا نہیں۔ پومی تڑپ کر اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ میں تمہیں یوں تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، تم ذرا فارغ ہو جاؤ، میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے تمہارے لیے، آخر دوست ہوتے کس لیے ہیں؟ اس نے بڑے دلار سے چندا کی ٹھوڑی چھو کر کہا۔ بی بی جی کچھ کھانے کا جی چاہ رہا ہے تو لے آؤں؟ تب ہی بشیرت نے آ کر بڑے احترام و تابع داری سے پوچھا کہ یہ جمیل کا حکم تھا کہ چندا کا بے حد خیال رکھنا ہے، یہ تم کیا ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہو؟ کھلا کھلا کر مارنا ہے کیا مجھے؟ ویسے ہی میرا وزن ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا ہے، پوری ڈھول بن گئی ہوں میں، نہ جانے واپس شیپ میں آنے کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑے گی۔ وہ چیخ اٹھی۔ مگر بی بی اس حالت میں تو کھانا پینا، اچھی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ بکواس بند کرو اپنی، آئی بڑی مجھے لیکچر دینے والی، اب جاؤ یہاں سے، اس نے جھڑک کر کہا۔ بشیرت ضبط کرتی پلٹ گئی، مگر دل میں اسے ناشکری کے لقب سے پکارنا نہیں بھولی تھی۔ دیکھا آپ نے؟ اس نے پومی آنٹی کو شکایتی انداز سے دیکھا۔ کیسے جمی نے جگہ جگہ میری جاسوسی کرنے کے لیے لوگ اکٹھا کر رکھے ہیں، مجھے سانس لینے کی آزادی دے رکھی ہے اس انسان نے، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ اس نے گود میں رکھی پلیٹ سامنے ٹیبل پر پٹک دی۔ چلو جہاں اتنا برداشت کیا ہے چندا، چند روز اور صحیح، انہوں نے دلاسا دیا۔ ویسے آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، وہ پرسوچ لہجے میں بولی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، پومی خوش ہوگی۔ چلو اب اپنا موڈ ٹھیک کر لو، ٹی وی پہ گانے دیکھتے ہیں۔ ماریا فون اٹھاؤ۔ وہ سعدیہ بیگم ابھی بازار سے کچھ کپڑے وغیرہ کی خریداری کر کے لوٹی تھی۔ لاؤنج میں ماریا سامان کے ساتھ ڈھیر تھی جب سعدیہ فریش ہونے چلی گئی تھی اور جاتے جاتے اسے فون ریسیو کرنے کی تلقین کرتی گئی۔ اوفو، کیا ہے بھائی؟ ماریا کثر مندی سے اٹھی۔ ہیلو بیٹی، ماریا بات کر رہی ہو؟ ابراہیم صاحب تھے۔ اوہ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے آپ کا؟ عاشق کیسا ہے؟ اس نے نان سٹاپ سوالات کرنے شروع کر دیے۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو، تم سب کیسے ہو؟ الحمدللہ سب خیر خیریت ہے، ڈیڈی تو اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھی کہ انہوں نے اس کے ڈیڈی سے بات کرنے کے لیے فون کیا ہوگا۔ اچھا، بابی سے بات کروا سکو گی؟ جی ہولڈ کریں۔ دوسری طرف وہ بات تو سنو کہتے رہ گئے، مگر وہ ریسیور کان سے پرے کیے اونچی آواز میں چیخ کر سعدیہ کو پکارنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ سعدیہ اس کے چیخنے پر برہمی سے بولتی کمرے سے نکلی۔ ابراہیم انکل کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس نے کہہ کر فون انہیں تھما دیا۔ وہ خود دوبارہ صوفے پر گر گئی۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، بس بابی لگتا ہے زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، انہوں نے یاسیہ سے کہا۔ ارے اتنے افسردہ کیوں ہیں آپ؟ عاشر بھی عجیب ہے ویسے، جب وہاں آپ نے تنہا ہی رہنا تھا تو بھلا یہاں سے لے جانے کی کیا تک تھی؟ یہاں کم از کم ہم لوگ تو تھے آپ کے پاس، وہ بولی۔ بس بھابی، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، پہلے کی بات اور تھی، میرے بیٹی 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتی تھی، اگر میں اب وہاں اکیلا رہتا تو اس کا ذہن بھی اٹکا رہتا، اب کم از کم اس کے سامنے تو ہوں۔ انہوں نے مدافعانہ انداز اختیار کیا۔ سعدیہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اچھا خیر، اور سب خیریت ہے؟ بھابی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ ارے تو بلا جھجک پوچھئے، وہ ان کے انداز پر حیران ہوئی کہ اتنے تکلفات ان لوگوں کے مابین بہرحال نہیں تھے۔ آپ میرب کے گھر آتی جاتی ہیں؟ 1-2 بار تو گئی ہوں، مگر زیادہ جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس کی نئی شادی ہوئی تھی، ایسے میں اسے وہاں ایڈجسٹ کرنے میں مسئلہ ہو جاتا، انہوں نے محتاط جواب دیا۔ میرب کے تذکرے پر ماریا کے کان کھڑے ہو گئے۔ رہنے تو آتی ہوگی میرو؟ نہیں، آج تک تو نہیں آئی، ہم نے بھی نہیں بلایا۔ مگر کیوں بابی؟ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ اب آپ سے کیا کہوں، میں نے محسوس کیا ہے کہ شاید سائر یہ بات پسند نہیں کرتا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کچھ دیر وہ چپ سے ہو گئے۔ بابی
کیا اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا وہ خدا نخواستہ خوش نہیں ہے وہاں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے قطعی لہجے میں کہا۔ ماریا تو آتی جاتی رہتی ہے اس کے ہاں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ اچھا، ماریا بیٹی جاتی ہے وہاں؟ وہ کچھ اطمینان سے بولے۔ دراصل آج صبح صبح اس نے مجھے نیٹ پر بلایا اور بنا کچھ کہے بہت دیر تک بلک بلک کر روتی رہی۔ بھابھی، آپ تو جانتی ہیں ان دونوں بچوں کو میں نے کتنے پیار اور توجہ سے پالا ہے۔ ان کی ماں کے گزر جانے کے بعد وہ اب دیدہ سے ہو گئے۔ ان کی آنکھ میں آیا آنسو میرے دل پر لاوا بن کر گرتا ہے۔ میں صبح سے بہت بے چین اور بے آرام ہوں۔ اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، مگر میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کے آنسوؤں کا کچھ نہ کچھ سبب ضرور ہے۔ بھابھی، آپ نے تو بالکل ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھا ہے۔ آپ اس سے ملاقات کریں، شاید اپنے دل کی بات وہ آپ سے کر سکے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آج ہی جاتی ہوں اس کی طرف۔ آپ کی یہ بات سن کر تو مجھے بھی پریشانی ہو گئی ہے۔ تسلی رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا۔ انہوں نے تسلی امیز انداز اختیار کیا۔ بہت ممنون رہوں گا میں آپ کا۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ میرو بھی میری تو بیٹی ہے۔ وہ خفا ہوئی۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ، سعدیہ نے کہہ کر فون رکھ دیا اور متفکر سی ماریا کے برابر آ بیٹھی۔ کیا بات ہے امی؟ ماریا نے تشویش سے پوچھا۔ بھائی صاحب کا فون تھا، میرو نے انہیں صبح فون کیا اور بہت رو رہی تھی۔ اچھا، مگر کیوں؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ پتہ نہیں ماریا، تم تو اس کے پاس جاتی رہی ہو، اس کی سہیلی ہو تم، مجھے بتاؤ کیا اسے کوئی مسئلہ ہے وہاں؟ انہوں نے یکدم پوچھا۔ ماریا گڑبڑا سی گئی۔ نہیں تو، اسے میرو کا بھرم عزیز تھا۔ سعدیہ نے پرسوچ ہنکارا بھرا۔ شام میں چلتے ہیں پھر اس کی طرف۔ آپ رہنے دیں امی، میں ہو آتی ہوں۔ ماریا نے انہیں روکنا چاہا۔ نہیں ماریا، بھائی صاحب نے مجھے جانے کے لیے کہا ہے اور میرا کچھ تو فرض بنتا ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ سامان سمیٹو اور کچھ دیر آرام کر لو تم بھی، سعد آ جائے تو چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی امی۔ اس کے حلق سے مری مری سی آواز برآمد ہوئی۔ وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ سعدیہ وہاں جائے، کہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ میں بھی تو اتنے دن سے اسے فون نہ کر سکی، نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے۔ وہ بھی گہرے تفکر میں ڈوب گئی۔